سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں روزے جیسی نعمت کا مل جانا، تراویح کا قیام مل جانا، اور پھر اللہ رب کائنات کا یہ انعام مل جانا کہ بندہ اللہ کے گھر میں 10 دن جو ہے وہ بیٹھ جائے، اپنی زندگی سے ٹائم نکال کر اللہ کے در پر آ کر بیٹھ جائے، تو اس سے بڑی کیا نعمت ہے۔ لیکن وہ جو روحانیت اور برکات جمع ہو رہی ہیں، اس کو سنبھالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو برتن لے کر بیٹھے ہیں نا، اس برتن کے اندر کوئی سوراخ نہیں ہے۔ موسلادھار بارش ہو رہی ہو نا، تو آپ اس کے نیچے برتن رکھ دیں، یا اس مثال کو ایسے سمجھ لیں کہ آپ نے ایک نل جو ہے وہ ٹپک رہا ہے، ایک ایک قطرہ پانی گر رہا ہے، اس کے نیچے آپ نے کوئی برتن رکھ دیا، تو وہ ایک وقت آئے گا بھر جائے گا، 4 گھنٹے میں، 6 گھنٹے میں، 8 گھنٹے میں، 10 گھنٹے میں۔ اور آپ یہی 4 انچ کے لائن سے پانی آ رہا ہو اور اس کے نیچے چھلی کو لگا دیں، تو وہ اس میں پانی کبھی بھی نہیں رکے۔ تو انشاءاللہ امید ہے میں بھی سمجھ گیا ہوں، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ بات کو سننے کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، اور اعمال کرنے کے بعد اس اعمال کی حفاظت کرنی ہے، جمع کرنے کے لیے۔ قرآن کریم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں محبت کا لفظ آیا ہے۔ اللہ رب کائنات کا فرمان کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہاری اولادیں، اللہ نے یہ محبت رکھی ہے ہر انسان کے دل میں۔ لیکن جس رب نے پیدا کیا ہے نا، مسلمان کے سینے کے اندر سب سے زیادہ محبت اس پروردگار عالم کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت رکھتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کی جو ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب رکھتا ہے، پھر اپنے آپ سے زیادہ اور اپنی جان سے زیادہ مجھے محبوب رکھتا ہے، تو اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ یعنی ایمان مکمل ہونے کی شرط کیا ہے کہ ہمارے سینے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ایسے بھرے ہوئے ہوں کہ اس کے بعد کسی چیز کی ہمیں نہ اہمیت ہو اور نہ کسی چیز کی ہمارے سینوں کے اندر محبت ہو۔ یہ مسلمان ہے۔ مسلمانیت اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کا حکم ہو تو اس کے بعد اسے دنیا کی کوئی بھی چیز نظر نہ آئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی محبت، آپ کے طریقے کے علاوہ دنیا کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی طریقہ اس کو محبوب نہ ہو۔ کوئی بھی ایسا عمل جو ظاہری طور پر مسلمان کو یہ لگے کہ اس عمل کرنے سے مجھے نفع ہو جائے گا، لیکن وہ دیکھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسلمان کو اس عمل کے کرنے سے روکا ہے، تو وہ انسان رک جائے۔ یہ محبت ہے۔ محبت تو ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مسلمان ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھتا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ محبت تو ہے، لیکن وہ محبت کیسی ہو کہ اس محبت کے اندر مسلمان کا ہر عمل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو۔ ہماری زندگیوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نظر نہیں آتی، آپ کا طریقہ نظر نہیں آتا۔ مسلمان کی کیفیت بڑی عجیب ہو چکی ہے۔ کہیں بزدل نظر آئے گا تو مسلمان ہوگا، سود کھاتا نظر آئے گا تو مسلمان ہوگا، بد نظری کرتا نظر آئے گا تو مسلمان ہوگا،
جھوٹ بولتا نظر آئے گا تو مسلمان ہوگا۔ یہی مسلمان جو ہے محبت کا دعوے دار بنا ہوا ہے، نامحرم کی مسلمان ہے۔ حالانکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ محبت کی بنیاد نکاح ہے۔ یہ مسلمان نوجوان اپنے سینہ پیٹتے گھوم رہا ہے مجھے محبت ہوئی بھی ہے، مجھے محبت ہے۔ تو جب اللہ کی محبت تجھے مسجد نہیں لا سکتی تو تو کسی اور سے محبت کیا کرے گا؟ جھوٹا ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ ہاں، جو اللہ کی محبت تجھے اذان سننے کے بعد، جس اللہ نے تجھے اس دنیا میں پیدا فرمایا، تو نہ بول سکتا تھا، نہ خود سے کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، تیرے جسم پر لباس بھی نہیں تھا، تیری ماں کے دل میں اللہ نے محبت کو ایسا پیدا فرمایا اور ایسی سمجھ عطا فرمائی کہ اس سمجھ کے بعد وہ تیرے رونے کو پہچاننے لگی۔ تو روتا ایک ہی آواز سے تھا، ایک ہی طریقے سے، انداز بھی وہی، تیرا انداز بھی ایک ہی طرح کا، آواز بھی ایک ہی طرح کی، لیکن اللہ نے ایسی محبت ماں کے دل میں ڈالی، ایسی ممتا دے دی کہ ماں بچے کے رونے کو، ایک ہی جیسی آواز کے رونے کو، ایک ہی جیسے طریقے کے رونے کو پہچان جاتی ہے کہ اب بچہ رویا تو اس کو بھوک لگی ہے، پھر بچہ رویا تو اس کو کوئی تکلیف ہے، پھر بچہ رویا تو اس کو سونا ہے، پھر بچہ رویا تو اس نے پیشاب کیا ہوا ہے۔ رو ایک ہی طریقے سے رہا ہے، ایک ہی آواز ہے، لیکن اللہ نے محبت اور سمجھ ایسی ڈال دی ہے، وہ تیرے رونے کے اوپر، ہر رونے کے اوپر وہ تجھے وہ اس پر رونا جس پر تو رو رہا ہے، بول نہیں سکتا، کوئی الفاظ ہے نہیں تیرے پاس، لیکن ہر تیرا وہ کام ہو جاتا ہے جو تو چاہتا ہے۔ تو اللہ رب کائنات نے تجھ پر یہ احسان کیا، اللہ نے تجھ سے یہ محبت رکھی، اور اگر اس رب کے بلاوے کے اوپر تو مسجد نہیں آتا تو تجھ سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ تو بول رہا میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، اس سے بڑا جھوٹا ہے کوئی؟ تو کہہ رہے محبت ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ محبت ہو گئی۔ ان کو یہ کہتے شرم بھی نہیں آتی، یعنی بغیرتی کے اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ سوچے میرے اور اپنی۔ اچھا پھر دعائیں مانگ رہے، مشورہ بھی کرنے آ رہے ہیں کہ جی بہت دعائیں کر رہا ہوں۔ کس چیز کی دعا کر رہا ہے؟ دعائیں کر رہا ہے۔ اچھا وظیفہ بھی بتائیں، کوئی ایسا عمل بھی ملے کہ یہ میرا معاملہ حل ہو جائے۔ معاملہ کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ محبت کا۔ بیٹھے تو نہیں ہیں عاشق یہاں پہ؟ اگر بیٹھے بھی ہو تو بات سمجھ لینا، اگر یہ بول رہے ہو تو یہ جھوٹ اپنے آپ سے بول رہے ہو، کیونکہ مسلمان کے سینے کے اندر تو محبت نبی کی ہوتی ہے، مسلمان کے سینے کے اندر تو محبت اللہ کی ہوتی ہے، مسلمان کا سینے کے اندر تو جگہ ہے ہی نہیں اللہ اور اللہ کی نبی کے محبت کے علاوہ۔ باقی تو اللہ نے فطرتاً محبت کو رکھا ہے، جو ماں باپ سے ہوتی ہے، جو اولاد سے ہوتی ہے، جو بہن بھائیوں سے ہوتی ہے، جو مسلمان کی مسلمان سے ہوتی ہے، یہ تو اللہ نے محبت رکھی ہے۔ تو یہ محبت ہونا بھی اچھا ہے، لیکن یہ محبت کیسی محبت ہے جس میں اللہ کا تو حکم توڑ رہا ہے، اور تو یہ حکم توڑنے کے بعد اسے محبت کہتا ہے۔ تو ہاتھ اٹھا رہا ہے تو یہ دعائیں مانگ رہا ہے، کہا بڑی دعا مانگ رہا ہوں، بڑی دعائیں کر رہا ہوں، اور یہ وظیفے بھی پڑھ رہا ہے۔ کس لیے؟ کس لیے؟ محبت کے لیے۔ اچھا اسے یہ محبت بستر سے نہیں اٹھا رہی، اللہ کی محبت فجر کی نماز میں لے کر نہیں آ رہی، لیکن یہ اسے ایک ٹانگ پہ کھڑا کر کے وظیفہ دے کے تو یہ رات کو پڑھ رہا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ محبت۔ بات سمجھیے گا، دنیا نام ہے اس چیز کا۔ دنیا کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہے کہ مال کی محبت، دنیا کے اندر کسی انسان کی محبت،
تمہارے اور اللہ کے آڑے آ جائے، تمہارے اور اللہ کے آڑ آ جائے۔ اب یہ محبت میں بے چین پھرتا ہوا نوجوان پھر یہ مجنون نمازی بھی بن جاتا ہے، پھر یہ وظیفے بھی کر رہا ہے۔ اب بتائیں محبت، میں آپ سے محبت عرض کرتا ہوں کہ محبت ہے کیا؟ مدینہ منورہ کے اندر ایک بزرگ ابو قدامہ جو جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کرتے تھے، جو جہاد کی ترغیب دیتے تھے، جو مسلمانوں کو جہاد کے لیے ابھارتے تھے، ان کے پاس لوگ بیٹھے ہیں، کہنے لگے حضرت کوئی واقعہ سنائیں، ہم سننا چاہتے ہیں کہ میں میدان جہاد میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں، تو میں اونٹ خریدنے کے لیے گیا کہ جس پر سامان کو لاد کر لے جایا جائے، تو ایک عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ آپ وہی ہیں جو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں، جو جہاد کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں، جو مسلمانوں کو جہاد میں لے جاتے ہیں۔ کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو کہنے لگی حضرت میرے خاندان کے تمام مرد اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، تمام مرد، میرا شوہر شہید ہو گیا، میرے بھائی شہید ہو گئے، جتنے بھی خاندان کے اندر مرد سارے کے سارے اللہ کے راستے میں، اللہ کی محبت میں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے آپ کو پیش کر کر، اپنی جانوں کو پیش کر کر، اپنی جانوں کو لٹا کر اللہ رب کائنات کی محبت میں اللہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ میرے شوہر نے ایک لڑکے کو چھوڑا ہے جس کی عمر 15 سال ہے، یہ 15 سال کا میرا جوان بیٹا جو قرآن کا حافظ ہے، جو نبی علیہ السلام کی سنت کو جانتا ہے، بہترین گھوڑے کو چلانا جانتا ہے، بہترین تیر چلانا جانتا ہے، بہترین تلوار چلانا جانتا ہے، لیکن اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی زمین کے اوپر گیا ہوا ہے، ابھی موجود ہے نہیں، اگر ہوتا تو ابھی آپ کے حوالے کر دیتی۔ مجھے اللہ رب کائنات نے اس شہر کے اندر سب سے زیادہ حسین، توانا اور تندرست اللہ نے مجھے بال عطا کیے ہیں، اللہ رب کائنات نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے۔ میرا بیٹا تو اس وقت گھر پر ہے نہیں، لیکن میں اپنے بالوں کو کاٹ کر اس کی رسی بنا کر لائی ہوں، اور ان بالوں کے اوپر میں نے اچھی طریقے سے مٹی کے لیپ کو مل دیا ہے تاکہ کسی کی نظر میرے بال کے اوپر نہ پڑے۔ میرا بیٹا تو ہے نہیں، میری یہ اس ہدیے کو قبول کر لیجئے کہ کسی مجاہد کو دے دیجئے گا، وہ اس رسی کو کسی کے گھوڑے کو باندھنے کے کام میں لے آئے، اپنے سامان کو باندھنے کے کام میں لے آئے، آپ انکار مت کیجئے گا۔ حضرت فرمانے لگے میں نے وہ رسی اس سے لے لی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں اس شہر سے نکلا، تو کچھ دور ہی گیا تھا، مجھے پیچھے سے ایک گھوڑے پہ گھوڑ سوار کی آواز آئی رکنے کی، تو میں نے اپنے ساتھیوں کو چلنے کا کہا اور اس کے انتظار میں رکا، تو یہ میرے قریب آیا، کہا میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، چہرہ ڈھانپا ہوا ہے۔ میں نے کہا اپنا چہرہ تو دکھا کہ میں تجھے دیکھوں کہ تو جہاد کے قابل ہے یا نہیں۔ کہا جب اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو مجھے ایسا لگا کہ 14ویں کا چاند میرے سامنے آ گیا ہے، اتنا حسین چہرہ۔ نوجوان کہا نوجوان تو جہاد میں جانا چاہتا ہے؟ کہا ہاں میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ کہا تیرا باپ ہے؟ کہا میرا باپ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، میں اسی کے انتقام کے لیے آپ کے ساتھ آپ کے لشکر میں شامل ہو کر کفار کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا تیری ماں ہے؟ کہا ہاں میری ماں زندہ ہے۔ کہا ماں جنت یا تو ماں کے قدموں میں ہے یا تلوار کے سائے میں ہے، اگر تیری ماں زندہ ہے جا اپنی ماں کی خدمت کر۔ کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں اسی عورت کا بیٹا ہوں جس نے اپنی بالوں کی رسی بنا کر آپ کو دی تھی، اور جب میں وہاں پہنچا کہا جلدی کر اس لشکر میں شامل ہو جا، اس کو جا کر پالے اور جا کر کفار سے لڑنا، میں تجھے اجازت دیتی ہوں، تجھے تیار اس وجہ سے کیا ہے۔ کہا مجھے اس نے بھیجا، کہا جا اپنے باپ کا بدلہ بھی لینا، اپنے خاندان کے مردوں کا بدلہ بھی لینا، لڑتے رہنا،
یہاں تک کہ تو شہید نہ ہو جائے اور شہید ہو جانا اور پھر اللہ رب کائنات کے ہاں جا کر سفارش کرنا. شہید 70 لوگوں کو ساتھ لے کر جنت میں جاتا ہے، تو مجھے جنت میں لے جانا، تو واپس نہ آنا. کہا میری ماں کے یہ الفاظ تھے. اس نے مجھے سینے سے لگایا، میرے چہرے کو چوما اور کہا کہ مجھے رسوا نہیں کرنا، جا میدان جہاد میں جا کر دشمن سے مقابلہ کر. 15 سال کی عمر ہے، کوئی اور مرد گھر کے اندر موجود نہیں ہے، کوئی اور مرد نہیں ہے، خاندان میں کوئی مرد نہیں ہے، یہی 15 سال کا ایک مرد ہے. ماں تربیت کیا دے رہی ہے؟ بیٹا اللہ کے لیے اپنے جان کو پیش کر دے، یہی نبی کی سنت ہے. بیٹا جا کر اپنے خون کو بہا دے، یہی نبی کی سنت ہے. بیٹا جا کر کفار کے اوپر اپنی تلوار کو چلا دے، یہی نبی کی سنت ہے. تو واپس نہ آنا. میرے لیے مبارکباد یہ ہے کہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے. حضرت رونے لگے. کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ کہ میری کم عمری دیکھ کر رو رہے ہیں. آپ روئے نہیں، میں اپنے شہر کے اندر سب سے بہترین تلوار چلانے والا ہوں، میں اپنے شہر کے اندر سب سے بہترین گھوڑے کی سواری کرنے والا ہوں، میں اپنے شہر کے اندر سب سے بہترین تیر پھینکنے والا ہوں. حضرت میری عمر پہ نہیں جائیے گا، مجھے اجازت دیں، مجھے اس سفر سے محروم نہیں کریے گا. رو رہے ہیں. کہا میں تیری کم عمری پر نہیں رو رہا، میں تو اس ماں کے جذبے پر رو رہا ہوں، میں تو اس کے دل پر رو رہا ہوں جس کے خاندان میں کوئی مرد نہیں. 15 سال کی عمر کا نوجوان ہے، اس کو بھی اللہ کے راستے میں بھیج دیا ہے. کہا وہ نوجوان ہمارے ساتھ چلا، میں نے اپنے ساتھیوں میں دیکھا اس سے بہترین گھوڑے کی سواری کوئی نہیں کر رہا تھا. وہ ہر وقت ذکر میں رہتا، اس کے چہرے پر خوشی رہتی، ہر وقت خوش رہتا، ذکر کرتا، روزے رکھتا. کہا جب ہمارا لشکر کفار کے قریب پہنچ گیا، تمام ساتھی روزے تھے، یہ فوراً افطار کی تیاری میں جڑ گیا. اس نے افطار کو تیار کیا، سارے ساتھیوں کو دیا. ایک جگہ بیٹھا ہے، اس کو اونگ آ گئی، یہ سو رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ نیند میں ہنس رہا ہے، پھر ہنس رہا ہے، پھر ہنس رہا ہے. آنکھ کھلی. میں نے کہا میرے بیٹے تو ہنس کیوں رہا تھا؟ تو عجیب خواب دیکھا، میں باغات میں ہوں، چاندی کے محل ہیں، خوبصورت حوریں ہیں. وہ کہہ رہی ہیں سامنے جو یاقوت کا محل، اس میں جو حور رہتی ہے یہ اس کا شوہر ہے. میں اس کی طرف بڑھا، وہاں ایک حسین لڑکی بیٹھی ہے. میں اس کے حسن کو دیکھ کر میرا عقل زائل ہونے لگی. وہ مجھے کہنے لگی رکنا، ابھی ملاقات کا وقت نہیں آیا، تیری میری ملاقات ظہر کے بعد ہوگی. کہا یہ خواب جب اس نے سنایا، میں نے کہا بڑا اچھا خواب ہے. پھر دشمن پر حملہ کیا، سب سے آگے یہی نوجوان تھا اور اس کے ان کے جتھوں کو اس نے توڑ دیا. بار بار حملہ کر رہا تھا. میں اس کے قریب گیا، اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا. میں نے کہا میرے بیٹے ابھی تو اتنا قابل ہے نہیں، تو لڑائی کے گروہ کو نہیں جانتا، ذرا پیچھے ہو جا. قرآن کی آیت پڑھنے لگا. کہا چچا کیا آپ نے قرآن کو نہیں دیکھا؟ اللہ فرماتا ہے جس مسلمان نے میدان جہاد میں دشمن سے پیچھے قدم ہٹا لیا وہ بدبخت ہے. میں یہ بدبختی نہیں چاہتا. اس کے بعد پھر دشمن نے حملہ کیا، ہم جدا ہو گئے، بہت سے مسلمان شہید ہو گئے. اور جنگ کے بعد میں مسلمان لاشوں کو دیکھ رہا تھا تو ایک جگہ سے مجھے آواز آئی میرے چچا ابو قدامہ کو بلا دو، ان کو بلا دو، ان کو مجھ سے بلا دو. میں قریب گیا، وہی نوجوان اپنے ہی خون میں نہایا ہوا، چہرے پر گرد لگی ہوئی ہے، خون لگا ہوا ہے، مجھے بلا رہا ہے. میں قریب گیا، میں نے کہا میں آ گیا. کہا میرے قریب آ جائیں، میرے قریب آ جائیں. اور مسکرانے لگا، کہنے لگا میرا خواب سچ ہو گیا، میرا خواب سچ ہو گیا. وہی لڑکی یہ میرے سامنے کھڑی ہے، مسکرا رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ جلدی کریں، مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے. چچا چچا میرے گھر جانا، میری ماں کو مبارکباد دینا. میری چھوٹی بہن 10 سال کی عمر کی میری بہن ہے جو مجھ سے بہت محبت رکھتی ہے. جب بھی سفر میں نکلتا ہوں سب سے آخر میں مجھ سے جدا ہوتی ہے. جا کر اس کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ تیرے بھائی نے تجھے اللہ کی امان میں دیا اور اب جنت میں ملاقات ہوگی. وہ کہنے لگے، وہ قدامہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ سے شفاعت کرنا، اللہ سے میرے لیے دعا کر دینا. وہ مسکراتا رہا. اس نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور محبت کی گواہی دی. کلمے کو پڑھا اور جام شہادت نوش کر گیا. کام واپس ہوئے،
میں اس کے گھر کی طرف چلا تو اس کے گھر کے باہر میں نے ایک بچی کو دیکھا جو ہر آنے والے سے پوچھ رہی ہے چچا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہنے والا کہتا ہے جہاد سے۔ کہا میرا بھائی نہیں آیا، رو بھی رہی ہے، پوچھ بھی رہی ہے۔ میں اس کے پاس پہنچا، مجھ سے بھی یہی سوال کیا چچا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا اللہ کے راستے میں جہاد سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ کہا میرا بھائی بھی جہاد پر تھا، وہ آپ کے ساتھ واپس نہیں آیا۔ کہا اپنی ماں کو بلاؤ۔ کہا وہ عورت باہر آئی جس نے بال دیے تھے۔ کہا حضرت بتائیں میرے لیے مبارکباد ہے یا میرے لیے تعزیت ہے؟ کہا میں بات کو سمجھا نہیں، مجھے سمجھا تو تھے کہ تو مبارکباد کسے کہہ رہی ہے، تو تعزیت کسے کہہ رہی ہے؟ کہا اگر اللہ نے میرے ہدیے کو قبول کر لیا تو میرے لیے مبارکباد ہے، اگر اللہ نے قبول نہیں کیا تو مجھ سے تعزیت کر لینا۔ حضرت فرمانے لگے اللہ نے تیرے ہدیے کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے تیرے بیٹے کو شہادت کے عظیم اللہ مرتبے پہ پہنچا دیا ہے، اس درجے کے اوپر اللہ نے پہنچا دیا ہے تیرے بیٹے کو۔ اور بیٹی تجھے تیرے بھائی نے سلام دیا، کہا میری بہن اب اللہ تجھے سنبھالیں گے اور تجھ سے ملاقات میری جنت میں ہوگی۔ حضرت فرماتے ہیں اس بچی نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی، اور اس کے بعد جب میں نے اس کو ہلایا تو اس میں جان نہیں تھی، اس کی روح جسم سے جدا ہو گئی۔ اپنے بھائی کی شہادت کو سن کر میں نے ماں کی طرف دیکھا تو وہ کہہ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس مالک الملک کے لیے جس نے زمین کو بنایا، جس نے آسمان کو بنایا، جس نے تمام مخلوقات کو بنایا، جس نے ان کو پالا، ان کی پرورش کی، اور اسی رب کریم نے اللہ نے مجھے یہ نعمت ادا کی اور میرے ہدیے کو قبول فرما دیا۔ یہ مسلمان کی محبت ہے، یہ مسلمان کی محبت ہے، چاہے مسلمان مرد ہے، مسلمان عورت ہے، مسلمان نوجوان ہے، مسلمان بوڑھا ہے، مسلمان بچہ ہے، کوئی بھی ہے، اس کا دل اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے ایسے بھرا ہوا ہوتا ہے۔